بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ایک ایسی تاریخی واقعے پر مبنی ہے جو صرف تاریخ اسلام کا روشن باب ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے فتح مکہ کا، جس نے جزیرہ نما عرب کی سیاسی، سماجی اور دینی بنیادوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ فتح صرف زمینوں پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی واقع ہوئی ہے۔ یہ ایمان و ہدایت کی روشنی میں کفر و جہالت پر فتح تھی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور اخلاق کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ فتح مکہ کی اہمیت اور اس کے عظیم پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے صلح حدیبیہ کے واقعہ کا ذکر کرنا ہوگا، جو 6 ہجری کا ایک دل خراش لیکن پرمعنی واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کے لیے عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے مشرکین قریش نے حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا۔ مسلمانوں کو عمرہ کی ادائیگی سے محروم کر دیا گیا اور ایک معاہدے کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر اس معاہدے کی شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ مثلا مکی مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن اہل مدینہ کو مکہ آنے کی ممانعت نہیں تھی۔ ابتدا میں صحابہ نے یہ معاہدہ ناپسند کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت و بصیرت سے یہ فیصلہ قبول کیا۔ یہی معاہدہ اصل میں مسلمانوں کے لیے فتح مبین ثابت ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کو امن کا ایک مختصر دور ملا، جس دوران اسلام کی دعوت اطراف میں پھیلانے کا موقع ملا، لیکن جلد ہی مشرکین قریش اپنے اس عہد سے مکر گئے۔ 2 سال بعد مشرکین نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر دی۔ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنی بکر جو قریش کے حلیف تھے، دونوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی، جہاں قریش نے بنو بکر کی خفیہ مدد کی اور معاہدے کو پامال کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ قتل کیے گئے، اور جب یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ظلم کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ قریش کی بدعہدی نے مسلمانوں کو مکہ کی طرف پیش قدمی پر مجبور کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی رازداری سے تیاری شروع کی۔ مدینہ میں ایک عظیم لشکر ترتیب دیا گیا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ مکہ کی جانب تشریف لے گئے۔ یہ لشکر انتہائی مضبوط ایمان، جذبہ جہاد اور عدل و انصاف قائم کرنے کی نیت سے سرشار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ فتح مکہ بغیر خوریزی کے حاصل ہو۔ مکہ کی جانب پیش قدمی خاموشی اور حکمت سے کی گئی تاکہ دشمن سنبھل نہ سکے۔ بالآخر رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ میں فاتحانہ طور پر قدم رکھا۔ یہ ایسا تاریخی دن تھا جب رحمت للعالمین نے اپنی رحمت سے اپنی عظمت کا مظاہرہ کیا۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح، امن اور رحمت کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج رحمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو عام کا اعلان کیا۔ جن لوگوں نے برسوں مسلمانوں پر ظلم کیا تھا انہیں معاف کر دیا۔ صرف چند ایسے افراد جنہوں نے انتشار و فساد کی کوشش کی تھی، ان کے بارے میں سخت فیصلے ہوئے، لیکن اکثریت کو امن اور تحفظ فراہم کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ گئے اور وہاں پر امام علی علیہ السلام کو اپنے دوش پر سوار کیا۔ مولا نے 360 بتوں کو تقریباً اپنے دست مبارک سے گرا دیا اور توحید کا علم بلند کیا۔ یہ فتح توحید کی فتح تھی، اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام امن، عدل اور انسانیت کا دین ہے۔ فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب میں ایک عظیم تبدیلی آئی۔ لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور اس خطے میں اسلام ایک عالمگیر دین بن کر ابھرا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم اور انتقام کے بجائے عدل، صبر اور رحمت کو اپنایا۔ آپ کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فتح صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور اعلیٰ اخلاق سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، فتح مکہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق فراہم کرتا ہے۔
آج جب ہم اپنے معاشرے میں ظلم و ستم دیکھتے ہیں اسے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے، لہٰذا ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بلند کریں اور انصاف کا پرچم قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق لاتے ہیں تو اصل روح کو نہ صرف سمجھا جا سکتا ہے بلکہ دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ فتح مکہ ہمیں یاد دلاتی ہے ایمان و حکمت و رحم دلی وہ ہتھیار ہے جسے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے دلوں کو نفسانی خواہشات کے بتوں سے پاک کریں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔